مجھے ہم بستری سے پہلے کی دعا یاد نہیں ہے، تو میں نے سنا ہے اگر وہ دعا نہ پڑھیں تو شیطان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک دعا ہے ہم بستری سے پہلے جس کو انسان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے قریب جائے تو وہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھے۔ یہ تمام دعائیں، ذکر و اذکار اور وظائف جو بندے کو بتائے گئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام دعائیں اور سنت طریقے ہر کام میں بتلائے ہیں، تو ان چیزوں کو بندے کو فالو کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اور بندے کے درمیان، یعنی اس ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے شخص کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، اور جو وہ شریر جن اور خبیث وغیرہ جو ٹوائلٹ میں رہتے ہیں وہ اس بندے کی جو ٹوائلٹ میں ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا برہنہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب کوئی بھی بندہ ٹوائلٹ میں جائے تو اس سے پہلے اس کو دعا پڑھنا چاہیے۔ وہ بھی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اس دعا کو پڑھ کے الٹا پیر رکھ کے بندہ ٹوائلٹ میں داخل ہو۔ جب کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ کے داخل ہوتا ہے ٹوائلٹ میں تو وہ پھر سیکیور ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح سے نہ مصیبت آتی ہے اور نہ ہی وہ جو شیاطین وغیرہ اس کے برہنہ کو دیکھتے ہیں، اس کو برہنہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ملاقات کرے، بیوی سے ہم بستر ہو، تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہے جس دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے چند فائدے ہیں، وہ فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو وہ شیطان کے فریب سے اولاد دور رہتی ہے، یعنی کہ پھر شیطان جلدی اس کو اپنے شکنجے میں نہیں کس پاتا ہے، کیونکہ باپ کی اولاد کے آنے سے پہلے یہ دعا ہوتی ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنا کب ہے؟ عین وقت پہ بالکل نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جب کوئی بندہ ہم بستری کا ارادہ کرے، ارادہ کیا کہ بھائی اب ہمیں بیوی کے قریب جانا ہے تو وہ اسی وقت پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل عین وقت پہ پڑھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ٹوائلٹ میں بندہ داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے گا، اسی طرح سے جب کوئی بندہ اس کام کا ارادہ کرے بیوی سے ملاقات کرنے کا تو اس دعا کو پڑھے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو دور رکھ اس چیز سے جو تو ہمیں عطا فرمائے، یعنی کہ جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس کو بھی دور رکھنا، شیطان سے، اس کے وسوسوں سے دور رکھنا، شیطان کے شکنجے سے دور رکھنا۔ تو یہ دعا بندے کو پڑھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ ہر کام جو جائز کام ہے اور شریعت نے جن کاموں کی اجازت دی ہوئی ہے، ہر جائز کام جو ہے اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے اللہ کے نام سے ہی شروع کیا جائے گا۔ ہر کام میں اللہ کے نام سے جب کوئی بندہ شروع کرتا ہے تو شیطان پھر اپنے وسوسوں سے بندے کو پریشان نہیں کر پاتا ہے، اس میں پھر اللہ کی طاقت اور اللہ کی عظمت بندے کے ساتھ آ جاتی ہے جب کوئی بھی نیک کام بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کرتا ہے۔ تو اس دعا کو ہر اس شخص کو یاد کر لینا چاہیے، جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور بیوی سے جب قریب ہوں، بیوی کے پاس جائیں، ہم بستری کا ارادہ کریں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔